شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہم سے فل ٹائم دشمنی رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے راستے پر لے جائے، لیکن ہمیں جو ہے اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے اور اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، شیطان دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو، تو پیارے مسلمانوں اس چیز کا خیال کریں۔ وہ ہمیں بری باتیں سکھاتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر ہمیں جو ہے وہ ٹی وی ڈرامہ، موویز وغیرہ، فلمیں وغیرہ، بے حیائی کے کام، نامحرم عورتوں سے کام کرنے کے بارے میں کہتا ہے، اور زنا کرنے کے بارے میں کہتا ہے، جھوٹ بولنے کے بارے میں کہتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی غلط کام ہیں، اللہ معاف کرے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ ہمیں اکساتا رہتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اس چیز سے بچنے کے لیے سب سے جو واحد رستہ ہے، جو پہلا سٹیپ ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں یعنی کہ جھکنا، یعنی کہ نماز پڑھنا۔ جیسے ہی اذان ہو نماز کے، یعنی کہ نماز کا ٹائم ہو، اللہ کی گھر میں سے آواز آئے، صدا آئے اللہ اکبر کی، تو ہمیں جو ہے فوراً دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ تو پیارے مسلمانوں، یہی سب سے بڑی ہماری خرابی ہے۔ ہم 95% مسلمان جو ہیں وہ نماز سے دور ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم ہر مسلمان جتنے بھی ہیں تقریباً جو ہے وہ سب پریشان ہیں، سب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب عارضی ہے، اور جو سب سے زیادہ قائم اور پائیدار چیز رہنے والی ہے وہ ہے ہماری یعنی کہ آخرت کے اعمال، جو یعنی کہ ہمارے روز قیامت والے دن ہمارے سامنے آئیں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔